بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات۔ احادیث کریمہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک خدا عز و جل کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات کو پورا فرماتے اور لوگوں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے، لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے، اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے۔ کبھی کبھی لوگ زمانہ جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار بھی سناتے۔ اکثر اسی وقت میں مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم بھی فرماتے۔ جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی 4 رکعت کبھی 8 رکعت نماز چاشت ادا فرماتے، پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کے بندوبست میں مصروف ہو جاتے اور گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرماتے۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ گفتگو فرماتے، پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جمع ہو جاتی۔ عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت فرماتے رہتے، پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے۔ سونا جاگنا۔ نماز عشاء پڑھ کر آرام کرنا عام طور پر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ صورتیں ضرور تلاوت فرماتے اور کچھ دعاؤں کا بھی ورد فرماتے، پھر اکثر یہ دعا پڑھ کر داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے اور فرماتے، یا اللہ تیرا نام لے کر وفات پاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہوتے تو اکثر یہ دعا پڑھتے کہ اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا اور اسی کی طرف حشر ہوگا۔ آدھی رات یا پہر رات تک بستر سے اٹھ جاتے، مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادات میں مشغول ہو جاتے، تلاوت فرماتے، مختلف دعاؤں کا وظیفہ فرماتے، خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے۔ تہجد کی نماز میں لمبی لمبی کبھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے، ضعیف پیری میں کبھی کچھ رکھتے بیٹھ کر بھی ادا فرماتے۔ نماز تہجد کے بعد وتر پڑھتے اور پھر صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سنت فجر ادا فرما کر نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ کبھی کبھی کئی بار رات میں سوتے اور جاگتے اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے اور کبھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو بھی فرماتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔